السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میرا آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ایتھوزا پر۔ ایتھوزا کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ ایتھوزا کو اگر ایک جملے میں بیان کروں تو ایتھوزا بچوں کی موسم گرما کی قے اور ہیضہ کی دوا ہے۔ ایتھوزا ایک پودے سے تیار کی جاتی ہے جو اجوائن کے پودے سے مشابہ ہے، اور یہ میڈیسن ٹرائی میازمیٹک میڈیسن ہے، یعنی کسی بھی میازم کے انسان بچے کے اندر اس کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایتھوزا کی ڈرگ پکچر یہ ہے کہ اگر مرض شروع ہو تو بچہ موٹا تازہ ہوتا ہے، اور اگر مرض پرانا ہو تو بچہ کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا چہرہ گرا ہوا چہرہ ہوگا، یعنی وہ اپنے سر کو اٹھا نہیں سکے گا، گرا ہوا چہرہ، اور اس کی مٹھیاں بند ہوں گی، دیکھنے میں بوڑھا یا احمق دکھائی دے گا۔ ایتھوزا کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ایتھوزا بہت بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، رونے والا ہوتا ہے، شدید جذباتی ہوتا ہے، اور خود کلامی کرنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، نیند میں چلتا ہے، اندھیرے کا خوف ہوتا ہے، سو نہیں سکتا، غور و فکر کرنا اور یکسوئی کا فقدان ہوتا ہے، کچھ یاد رکھنا، امتحان کا خوف ہوتا ہے، کچھ یاد نہیں رکھ سکتا، یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے، اور یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے اس کو امتحان کا خوف بھی ہوتا ہے۔ ایتھوزا کی اگر ہم علامات کی وجہ کو دیکھیں تو گرم موسم میں اس کی علامات اکثر پیدا ہوتی ہیں اور دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ اس کی خاص علامات میں بچوں کو موسم گرما میں دودھ کی پھٹکیوں والی قے ہے، معدہ دودھ برداشت نہیں کرتا، وہ بچے ہوں، بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، ان کا معدہ دودھ برداشت نہیں کرتا، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب قے آتی ہے تو وہ دودھ پھٹکڑیوں کی صورت میں باہر نکلتا ہے۔ اگر وہ دودھ تھوڑا اگر کوئی بچہ ہے تو وہ تھوڑے دودھ کی تھوڑی پھٹکڑیوں کی قے کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نیند نہیں آئے گی، لیکن اگر وہ بہت بڑی قے کرتا ہے، زیادہ پھٹکڑیوں والی قے کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے، تو پھر قے کے بعد اس کو نیند آ جائے گی۔ یہ اس کی بہت بڑی خاص علامت ہے کہ کھٹی پھٹکڑیوں والی قے کے بعد نیند آ جانا، یہ ایتھوزا کی بہت بڑی خاص علامت ہے۔ اور دودھ جو ہے وہ دودھ کی قے جو ہے وہ دہی کی صورت میں ہوگی، اور اس میں خاص چیز جو یہ ہے کہ اس میں پیاس نہیں ہوتی، جس طرح ارسینک ایلبم میں پیاس ہوتی ہے، اس میں پیاس نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ ساتھ پھر زرد یا سبز دست بھی لگ جاتے ہیں، یعنی قے بھی ہو رہی ہے، دست بھی ہو رہے ہیں، اور ایک ہیضہ جیسی کیفیت جو ہے ہو جاتی ہے۔ دانت نکالنے کے زمانے میں یا شیرخوار جو بچے ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہو، جسم پر سرد پسینہ ہو، بچہ نیند میں چونکتا ہو، چیخ مارتا ہو، یا بچے کی گرمیوں میں بچے کی رانوں کے اندر لاگا لگ جاتا ہو، سرخ ہو جاتی ہو، اور زرد لکوریا اور ایسا لکوریا، عورتوں میں زرد لکوریا اور ایسا لکوریا جو کپڑے پر داغ چھوڑ دے۔ ایتھوزا کا اگر ہم دوسری ادویات کے ساتھ موازنہ کریں تو جس طرح میں نے بتایا کہ قے کے بعد غنودگی آتی ہے، نیند آتی ہے، اور قے جو ہے وہ دہی کی مانند ہوتی ہے۔ ایپیکاک میں بھی ابکائیاں آتی ہیں، قے آتی ہے، لیکن ایپیکاک میں سادہ دودھ کی قے ہوتی ہے، اور قے کے بعد سکون نہیں آتا، وہ ابکائی یا قے بار بار آ رہی ہوتی ہے۔ اور پلساٹیلا میں قے کرنے کے بعد بچے کو سکون آ جاتا ہے، لیکن ایتھوزا میں قے کرنے کے بعد بچے کو نیند آ جاتی ہے، یعنی ایپیکاک میں قے کے بعد سکون نہیں آتا، پلساٹیلا میں قے کے بعد سکون آ جاتا ہے، اور ایتھوزا میں قے کے بعد نیند آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایتھوزا کے ہیضہ میں
پیاس نہیں ہوتی، جبکہ آرسینک ایلبم میں بار بار تھوڑے پانی کی پیاس ہوتی ہے۔ ایتھوزا کے تشنج میں ایتھوزا آنکھیں بند کر لیتا ہے، مٹھیاں بند کر لیتا ہے اور دہی کی مانند کیا کرتا ہے۔ یہ کیوپرم میٹیلکم میں بھی ہے مٹھیاں بند کرنا، اور کھٹی دہی کی مانند کیا کلکیریا کار میں بھی ہے، لیکن کلکیریا کار میں سر پر، ہاتھوں پاؤں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اور جسم موٹا ہوتا ہے، جبکہ ایتھوزا میں پسینہ نہیں آتا۔ اگر ہم دیکھیں تو کلکیریا کار کے ساتھ یہ بہترین کام کرتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شیرخوار بچوں میں اگر کیے کا مسئلہ ہو تو ایتھوزا ٹھیک کرتی ہے، اور اگر دست کا مسئلہ ہو، کھٹی بدبودار دست کا مسئلہ ہو، تو کلکیریا کارب زیادہ کام کرتی ہے۔ اور یہ میری کلینکل پریکٹس ہے۔ مرض کوئی بھی ہو، اگر دودھ ہضم نہیں ہو رہا، پھٹے ہوئے پھٹکڑیوں والے دودھ کی کیے ہو رہی ہے، تو ایتھوزا بہترین ہے، چاہے وہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں یا جوان ہیں۔ ایتھوزا تشنج پر کام کرتی ہے، مرگی پر کام کرتی ہے، جھٹکوں پر کام کرتی ہے، اور ایسے تشنج مرگی جھٹکے جس میں چہرہ گر جائے، آنکھوں کی پتلیاں نیچے کی طرف مڑی ہوئی ہوں، منہ سے جاگ نکلے۔ اور ایتھوزا کے اندر جو خاص چیز ہے، ایک تو یہ کہ یہ دودھ ہضم نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے اندر یاداشت نہیں ہوتی، یکسوئی نہیں ہوتی، خوف ہوتا ہے، امتحان کا خوف ہوتا ہے، اندھیرے کا خوف ہوتا ہے۔ اور ایتھوزا کا اگر موڈ آف ایکشن دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے کہ شیرخوار بچوں کی پھٹکڑیوں والی کیے میں اگر بچہ پھٹکڑیوں والی کیے پھینکتا ہے تو ایتھوزا اس کو ٹھیک کرتی ہے۔ اور میں نے کافی دفعہ بارہا دیکھا ہے کہ ایتھوزا نے پھٹکڑیوں والی کیے، چھوٹے بچوں کی، شیرخوار بچوں کی کیے میں بہترین کام کیا۔ اس کے علاوہ نوجوان، وہ بوڑھے جو دودھ پیتے ہیں اور وہ دودھ ان کو ہضم نہیں ہوتا اور وہ کیے کی صورت میں واپس آتا ہے، ایتھوزا بہترین کام کرتی ہے۔ اور مرگی میں بھی دیکھا ہے کہ ایتھوزا کو اگر کیوپرم میٹیلکم اور بیلاڈونا کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو مرگی کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیشنٹ ان تین دواؤں سے، یعنی ایتھوزا، کیوپرم میٹیلکم، بیلاڈونا 30 طاقت میں ملا کر دی جائے تو یہ مرگی کے مریضوں کو بھی، بچوں کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ ایسے چھوٹے بچے جن کو مرگی پڑتی ہے، ایپیلیپسی کا مسئلہ ہے، تو ان کو یہ مسئلہ ان کا ایتھوزا ٹھیک کرتی ہے۔ اس کو میں نے زیادہ تر موسٹلی اس کی پاور جو ہے 30 طاقت میں اس کو آزمایا ہے۔ 30 پاور میں صبح دوپہر شام دینے سے جملہ امراض جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔